والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم غامدی صاحب کے افکار و نظریات کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور اسی یعنی کہ گفتگو کا پہلا حصہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان کے اندر شروع میں جو باب قائم کیا اصول و مبادی کے نام سے، اس کی صفحہ نمبر 14 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کے حیثیت سے جاری فرمایا۔ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر پڑھا تھا کہ سنت ابراہیمی یعنی کہ دین ابراہیمی کو سنت قرار دینا قرآن کے اعتبار سے غلط ہے، ہم نے اس کے دلائل دیے تھے۔ اسی طرح ابراہیمی روایات ہمارے لیے منہج نہیں ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے جو ہے وہ پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے دلائل رکھے تھے۔ اچھا، ایک تو ہے کہ غامدی صاحب نے جو کہا کہ سنت سے ہماری مراد، اب آج کے حصے کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اصل میں سنت سے مراد ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 503 کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز کے اوپر توجہ دلاؤں کہ پچھلے ریکارڈنگ کے اندر بھی میں نے آپ بھائیوں کا حوالہ پڑھ کے دکھایا تھا کہ غامدی صاحب باقاعدہ اس بات کے اقراری ہیں کہ کبھی بھی علم و فن اپنے پیش روؤں کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتا، آپ نے اپنے بزرگوں سے استفادہ کر کے ہی دین میں ترقی کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اسی لیے اسلاف امت کے جو اقوال ہیں سنت کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ ہماری مراد کی جس غامدی صاحب کی، تو خیر غامدی صاحب تو ایک ادیب آدمی ہیں، وہ اپنی مرادیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو بطور طالب علم اپنی کوئی مراد پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم تو صرف وہی بات کر سکتے ہیں کہ جو اسلاف امت نے بیان کی، اور جو عقل اور نقل یعنی کہ کتاب و سنت اور ان عقلیات کے عین مطابق بات ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم دلائل کی روح سے اللہ توفیق دے گا ہم پڑھیں گے۔ تو مفردات کے صفحہ نمبر 503 پہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنت النبی سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ یعنی کہ سنت سے مراد امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے مراد شریعت ابراہیمی سنت ابراہیمی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 210 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَبِالسُّنَّةِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَتَقْرِيرِهِ، اور سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات میں سے جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ سب سنت ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کسی ملت یا سنت کی اشارہ نہیں دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں امام شاطبی کے الموافقات ہے، اس کے یعنی کہ حصہ سوم میں،
اور حصہ چہارم ہے اور صفحہ نمبر 3 ہے. وہ کہتے ہیں یطلق لفظ السنت علی ما جاء منقولا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخصوص مما لم ینسی علیہ فی الکتاب العزیز. سنت کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ان روایات پر خصوصاً ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتی ہیں. اس پر کتاب سے، اللہ کی کتاب سے کوئی بات ثابت نہ ہو. یعنی کہ اللہ کی کتاب سے اگر وہ بات ثابت ہو تو پہلے تو وہی لی جائے گی، لیکن جو اللہ کی کتاب سے ثابت نہ ہو، آئی سنت سے منقول ہو کے ہے تو اس، یعنی کہ اللہ کے رسول سے منقول ہو کے، تو اس پہ لفظ سنت کا اطلاق ہوگا. اسی طریقے سے یہ امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کی التعریفات ہے. یہ التعریفات کے صفحہ نمبر 125 کے اندر کہتے ہیں السنت لغت العادت. لغت میں سنت عادت کو کہتے ہیں. وہ شریعت، اور شریعت میں کہتے ہیں مشترک و بین ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل اور تقریر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے مشترک وہ تمام باتیں جو آپ سے صادر ہوئیں. ما و بین ما واجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بلا وجوب، کہ جس کو بغیر واجب کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی سے عمل کیا. تو اب دیکھیں کہ یہاں امام جرجانی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. اب یہ ملا جیون حنفی کی کتاب ہے نور الانوار. نور الانوار کے صفحہ نمبر 257 کے اوپر وہ کہتے ہیں السنت تطلق علی قول الرسول علیہ السلام و فعلہ و سکوتہ و علی اقوال الصحابہ و افعالہم، کہ سنت کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور جس کام پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہو اس پر ہوتا ہے. اور اسی طرح سنت کا اطلاق صحابہ کے اقوال و افعال پر بھی ہوتا ہے. انہوں نے بھی اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ طریقہ نہیں بیان کیا. اچھا، اب دیکھیں غامدی صاحب نے صفحہ نمبر 58 کے اوپر، یعنی کہ وہی میزان کے وہی چیپٹر اصول و مبادی کے صفحہ نمبر 58 پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ لغت عربی میں سنت کے معنی پٹے ہوئے راستے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا جو معاملہ کیا، قرآن میں اس سے سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے. سنت کا لفظ ہی اس سے آبا کرتا ہے کہ ایمانیات کی قسم کی کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا جائے. غامدی صاحب اور غامدی صاحب کے پڑھنے اور سننے والوں کی جناب میں انتہائی احترام کے ساتھ یہ عرض ہے کہ آپ نے جس طرح لغت کے معنی فوراً سے کر دیے کہ لغت میں سنت کے معنی پٹے ہوئے راستے کے ہیں، شریعت میں کیا معنی ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ کیا، قرآن میں سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ قرآن اور سنت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر سنت کا اطلاق کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ بھی بخوبی جانتے تھے کہ اگر جو قرآن و سنت کے اندر سنت لفظ کا اطلاق جس کے ساتھ کیا گیا ہے، میں نے اگر اس کو بیان کر دیا تو جو میں نے عمارت تعمیر کی ہے وہ تو دھڑام سے زمین پر گر پڑے گی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ یہ میرے ہاتھ میں موطا امام مالک ہے، اور موطا امام مالک سے پہلے حوالہ پڑھ کے سنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام موطا اور موطا کے زمانے کی جو کتب ہیں وہ غامدی صاحب کی معتمد کتب ہیں. غامدی صاحب کا اس پر اعتماد ہے. یہ موطا کے صفحہ نمبر 703 کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشہور زمانہ حدیث ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی ہی. لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا اس کے نبی کی سنت ہے. اب یہاں اگر مثال کے طور پہ غامدی صاحب جو مراد لے رہے تھے کہ جی سنت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ان کا کوئی طریقہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کتاب اللہ و سنت النبی ہی و سنت ابراہیم؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر تھا ہی نہیں کہ جی ہمیں سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی ہمیں پیروی کرنی ہے، امت کو کرنی ہے. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، یہ حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے
کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، لیکن امت کو کیا حکم دیا گیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ ہمارے لیے شریعت ابراہیمی کی پیروی نہیں ہے، پچھلے درس میں اس کی تفصیل گزری ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 196 کتاب العلم ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب الاخذ بالسنت و اجتناب بدعت، سنت کو لازم تھامنا، بدعت سے اجتناب کرنا۔ اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2828۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمیں بڑا بلیغ اور مؤثر واعظ فرمایا، جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دھڑکنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا کہ کسی رخصت کرنے والے کا واعظ لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے، بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر مقرر کیے جائے۔ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ اختلافات دیکھے گا، تم بدعت کے امور سے بچو، بلا شبہ وہ گمراہی ہیں۔ تم میں سے جو شخص اختلاف پائے اس پر میری سنت، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تم ان پر سختی سے عمل کرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کہہ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے علیکم بسنتی وسنت ابراہیم۔ اگر ملت ابراہیم کی پیروی کا امت کو بھی حکم تھا تو آپ ایک اپنے بات کے خطرات سے بچانے کے لیے، اختلافات سے بچنے کے لیے اپنی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، ان کی طرف رجوع کا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی طرف رجوع کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سنت تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی ہم نے کئی مرتبہ پہلے پڑھا ہے کہ ان کی جو فیصلے ہیں وہ تابع ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے۔ اس کے اوپر بارہا گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 510 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب اذا لم یتم سجودہ، اس کے تحت حدیث نمبر ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 770 ہے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضا صلاتہ فقال له حذیفہ ما صلیت۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رکوع سجدے صحیح طرح نہیں کر رہا تھا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے اس شخص سے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یہ گمان ہے کہ اگر تو اس حالت میں مر گیا تو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں مرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بحث کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی، ان کی ملت کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 1080 ہے، کتاب الطلاق ہے، حدیث نمبر 3604 ہے۔ ابو اسحاق، طویل روایت ہے، ابو اسحاق یعنی فاطمہ بنت قیس کے وہ جو طلاق والا اور ان کے خرچے والا جو معاملہ ہوا تھا وہ بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لا نترک کتاب اللہ و سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لقول امرات لا ندری لعلہا حفظت او نسیت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کو ایک ایسی عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ جس کا یہی نہیں پتا کہ اس نے حکم کو صحیح سے یاد بھی رکھا ہے یا بھول گئی۔ یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ وَسُنَّتَ نَبِيِّنَا، اللہ کے کتاب اور ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی کی سنت۔ اس سے پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام کی سنت و ملت کا صحابہ میں کوئی تصور نہیں تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 536 ہے، کتاب المناسک ہے، باب ما ذکر فی الحجر الاسود۔ یہ بالکل فل اینڈ فائنل انشاءاللہ بات ہوگی، سمجھے ذرا اس کو۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آیا اور اس کو آ کے چوما، اور آپ نے کہا انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا میں تجھے نہیں چومتا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حجر اسود مناسک حج میں سے نہیں تھا؟ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں چلا رہا ہوتا تھا؟ کیا پہلے سے اس کو بوسہ نہیں دیا جاتا تھا؟ کیا وہ ارکان حج میں سے نہیں تھا؟ جی ہاں، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں آج جو تجھے چوم رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ ابراہیم نے تجھے چوما، اسماعیل نے تجھے چوما، آج جو تجھے چوم رہا ہوں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا تو چوم رہا ہوں. پتہ لگا ہمارے لیے ملت ابراہیمی کی پیروی نہیں ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی ہمارے نبی کے لیے تھی، ہمارے لیے تو اپنے نبی کی پیروی ہے. میں پچھلے درس میں اس کی اور وضاحت دی تھی. تو سنت سے مراد ہم نے یعنی شرعی اصطلاح اور جو نا یعنی کہ آپ کا شرعی اصطلاح اور سلف صالحین کے اقوال اور صحیح احادیث کی روح سے ہم نے سمجھایا کہ سنت سے مراد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے مراد سنت ابراہیمی نہیں ہے. ہاں، کسی کو کوئی مغالطہ دے دیا جائے یا کوئی پہلے سے مغالطے کا شکار ہو تو وہ میں کلیئر کرتا چلوں. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 347 سے حدیث نمبر 3467 ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قال قلنا فما لنا منہا، آپ نے کہا تھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اون میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس روایت کو دلیل بنا کے کوئی کہے کہ دیکھو نا اللہ کے رسول نے قربانی کے لیے کہہ دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. تو میں عرض کر دوں کہ اس روایت کی سند میں عائض اللہ بن عبداللہ المجاشعی ہے. یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 24 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عائض اللہ المجاشعی جو ابو داؤد نفیس سے روایت کرتا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے. یہی وہ راوی ہے جس سے سلام بن مسکین نے وہ قربانی والی حدیث روایت کر رکھی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے ثواب ملے گا. یہی مستدرک حاکم والی. امام بخاری وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اور آگے فرماتے ہیں ولا یصیح حدیثہ، اس کی یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، اس کی یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تو پتہ لگا یہ سنت ابیکم ابراہیم والی روایت ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اور اب اس کے بعد یہ حرف آخر بات سمجھ لیجئے. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، مسند احمد کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر ہے 41، حدیث نمبر 21462 ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمونا اذا اصبحنا علی فطرت الاسلام و کلمت الاخلاص و سنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح ہوتے ہوئے صبح کے پڑھنے کی یہ دعا سکھایا کرتے تھے. اور وہ دعا کے کلمات غور سے سن لیجئے کہ اصبحنا علی فطرت اسلام، ہم نے اسلام کی فطرت پہ صبح کی، وہ کلمت الاخلاص اور کلمہ توحید کے اوپر ہم نے صبح کی، وسنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی کی سنت کے اوپر صبح کی، وملت ابینا ابراہیم اور ابراہیم کی ملت پہ صبح کی، حنیفا مسلمہ جو کہ یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے ملت ابراہیمی کی پیروی صرف عقیدے میں ہے،
سنت تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. بقیہ پچھلا درس بھی آپ بھائی ساتھ میں اس کے سنیں گے تو اور مزید بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. سر دست ایک غامدی صاحب کی ایک بات بتا دیتا ہوں. غامدی صاحب نے یہ مقامات کے صفحہ نمبر 100 مقامات کا یہ جو ایڈیشن ہے یہ نومبر 2021 والے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 162 کے اوپر وہ سنت سے مراد کیا سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں. میں اسے موضوع نہیں سمجھتا. میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم اور تبین، اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے. اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کر دیا جائے. یہ محض اصطلاحات کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے. میرے ناقدین اگر میری کتاب میزان کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کرتے تو اس چیز کو سمجھ لیتے اور انہیں کوئی غلط فہمی نہ ہوتی. یہ توقع اب بھی نہیں ہے. میں نے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر کہا تھا غامدی صاحب کو ہم سے یہ توقع رکھنی چاہیے، لیکن یہ توقع بالکل نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم آمنا و صدقنا کہہ دیں گے. ہم پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے، اور باقاعدہ جو غلط بات ہوگی غامدی صاحب کی اس کی طرف توجہ دلائیں گے. جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ غامدی صاحب نے کہا کہ یہ محض ایک شرعی اصطلاح کا اختلاف تھا، میرے اور امت کے بزرگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم نے پہلے امت کے بزرگوں سے بتایا کہ سنت یعنی سنت سے مراد کیا ہے، پھر حدیث کی روح سے اپنی مراد بازی کی کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اس سے مراد ملت ابراہیم کو سنت سے مراد نہیں لیا. تو صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے اس امت تک یہ کبھی کسی نے نہیں کہا. یہ واحد یہ جو تعریف ہے یہ صرف غامدی صاحب ہی کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ غامدی صاحب باقاعدہ سنتیں گنواتے ہوئے 18 سنتیں گنواتے ہیں. سنیے گا صفحہ نمبر 14 جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسی کے نیچے پیرا میں کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا 1، ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب 2، چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کا جواب میں یرحمک اللہ کہنا 3، نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت 4، مونچھیں پست رکھنا 5، زیر ناف کے بال کاٹنا 6، بغل کے بال صاف کرنا 7، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا 8، لڑکوں کا ختنہ کرنا 9، ناک منہ اور دانتوں کی صفائی 10، استنجا 11، حیض و نفاس 12، غسل جنابت یعنی 14، میت کا غسل یعنی 14، 15 تجہیز و تکفین، 16 تدفین، عید الفطر 17 اور عید الاضحیٰ 18۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ غامدی صاحب نے مئی 2008 کے میزان کے نسخے میں 18 سنتیں گنوائی. کیا یہ 18 سنتیں ہیں؟ کہتے ہیں سنت یہی ہے. آگے کہتے ہیں سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہو گئی فروری 2008 کی بات، مئی 2008 کی بات. اب دیکھیے گا ذرا اس بات کو کہ غامدی صاحب نے فروری 2009 کے اندر کیا کہا ہے. فروری 2009 میں ان 6 یا 7 مہینے بعد جب جدید ایڈیشن شائع ہوتا ہے تو اب صفحہ نمبر 14 پہ غامدی صاحب نے جو سنتیں گنوائی ہیں، اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا 1، ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب 2، چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ 3، مونچھیں پست رکھنا 4، زیر ناف کے بال کاٹنا 5، بغل کے بال صاف کرنا 6، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا 7، لڑکوں کا ختنہ کرنا 8، ناک اور منہ اور دانتوں کی صفائی 9، استنجا 10، حیض و نفاس کے بعد کا غسل 11، غسل جنابت 12، میت کا غسل 13، تجہیز و تکفین 14، تدفین 15، عید الفطر 16، عید الاضحیٰ 17۔ 7 مہینے پہلے تک سنتیں تھیں 18، اب سنتیں ہو گئی ہیں 17۔ 7 مہینے پہلے غامدی صاحب نے 7-8 مہینے پہلے غامدی صاحب نے ان سنتوں کی 18 کی تعداد لکھ کے کہا تھا کہ سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اب جب 7 مہینے بعد جدید ایڈیشن شائع کیا تو اس میں 9 مولود کے کان میں
دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی سنت غامدی صاحب نے نکال دی اور اب سنتیں ہو گئیں 17، لیکن اب بھی دعویٰ وہی کا وہی ہے کہ سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم آپ بھائیوں کی جناب کے اندر یہ عرض کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو یہ توجہ دلائیں گے کہ غامدی صاحب کی یہ غلطی اصل میں 18 نہیں تھی، زیادہ تھی، یہ 18 ہوئی، 18 سے 17 کا تو ٹیزر ہم نے آپ کو دیا ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی کم ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر ہم آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔